بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا، بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا، کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے۔ مولا علی کے گھوڑے کے سوم میں سوم بھائی، مولا علی کے گھوڑے کے سوم، قدم مبارک اگلے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف، ویسے اس کی درگاہ کا طواف، جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ علی کے گھوڑے کے پاؤں بابا، مولا علی کے سوم میں سوم مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں بابا۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل ہے۔ کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آج لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں۔ مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک، اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت، مبارک ہو بیت اللہ کا طواف۔ تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا؟ جی یہ تو سننے میں آیا جی، ابھی تک یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی، جس طرح ادھر کینکریاں مارتے ہیں ساتھ ہی۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لوگ یہ پتلے پار کو کاٹا تھا انہوں نے، اس کی وجہ سے اس قبر پتھروں سے مارا گیا انہوں کو، اس لیے انہوں کو پتھر مارتے ہیں، رسم ہے یہاں کی۔ ایک کسائی لوگ ہیں، انہوں پہ رسم ہے یہاں پہ، پتھر مارو گے نہیں تو اس کی دعا قبول۔ بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، یہ ہمارے 2 روزہ اجلاس کا دوسرا دن ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد اور توعیہ جالیات مکہ مکرمہ کی جانب سے حضرت الشیخ سید توصیف الرحمن الراشدی اور آپ تمام حضرات کا پرزور استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے پروگرام کی طرح سے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ عز و جل آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم سامعین، میں آج بتاریخ 2 ربیع الاول بروز جمعہ اس 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کے دوسرے دن کی پہلی نشست میں آپ تمام مرد و خواتین کا مکتب توحید الجالیات رسیفہ میں استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے موازن حسنات میں اضافے کا معجب بنائے۔ محترم حضرات، آج کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ آصف الرحمن راشدی حفظہ اللہ۔ آپ کا تعلق پاکستان سے ہیں اور مکتب جالیات سلائی میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ شرک و بدعت کی تردید میں ماشاءاللہ آپ کی کافی خدمات ہیں اور آپ کی مشہور کتاب جو باطل کے ایوانوں میں زلزلے مچائی ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت و جماعت ہیں، جس کے آپ ہی مصنف ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کی اسی خصوصیت کی وجہ سے مملکہ کے اندر تمام جالیات میں آپ کے دروس ہوتے ہیں اور آپ کے تقاریر مختلف عنوانات پر ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہماری دعوت پر شیخ فضیلت الشیخ نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکہ المکرمہ میں سفر کی صحبتیں برداشت کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے۔ تو یہاں پر شیخ کا عنوان ہے دربار سازی کی شرعی حیثیت۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا۔ سرزمین مکہ، جہاں آج اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس اللہ سے دعا ہے جس نے ہمیں اس پاک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مکہ کے باسی ایک اللہ عز و جل کو الہ مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اس کے ساتھ کہیں بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کہیں نبیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے نام پہ عبادت کے وہ تمام اعمال جو خالص اللہ کا حق تھا کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا، 360 بت ان کفار نے، ان مکہ والوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بنا رکھے تھے۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور عقل ان کی اتنی کام کرنا چھوڑ گئی تھی اس شرک کرنے کی وجہ سے، اس گندی دلدل میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر سفر پہ جاتے ہوئے کسی بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے اور رات ہونے پر یاد آتا کہ سامان سفر میں سب کچھ ہے، حضرت جی نہیں ہے، وہ ستو جو کھانے کے لیے لائے تھے اسی میں پانی ڈال کر اس کو گوندھ کر اس کا بابا بنا لیا کرتے تھے، اور رات کو اس کو ڈھیری پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا اور ہمارا خیال تو رکھنا۔ رات اچھی طرح گزر جاتی، اس کو بھی تھیلے میں ڈالتے اور لے چلتے کہ آج رات اس نے اچھا